الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والحديث صحيح. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اس مہینے کا پہلا حصہ گزر چکا ہے. اب ان گنے چنے دنوں میں سے بھی گنے چنے دن باقی رہ گئے. اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنا حساب لیں کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا. ہم نے اپنا حساب لیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت ویسے کی جیسے کرنے کا حق تھا یا نہیں کیا. ہم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں ویسے کی جیسے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا. ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت ویسے کی جیسے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا. ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ویسے کیا جیسے کرنے کا حق ہے یا نہیں کیا. ہم نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا. کیا ہم نے اس مہینے کو دوسرے مہینے پر غنیمت جانا یا نہیں جانا. دوسرے مہینوں کے مقابل میں ہم نے اپنی زندگی کو اس میں سنوارنے کی کوشش کی یا نہیں کی. ہم ان ساری چیزوں کا محاسبہ کریں اور اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا رکھیں کہ آنے والا رمضان یہ ہمارے لیے نہیں ہوگا مسلمانوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے. ہماری زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی تھی وہ اب مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ جو کچھ رب العالمین نے ہمیں دیا تھا ہم نے وہ سب کچھ پا لیا، وہ سب کچھ حاصل کر لیا. اگلے دن کا بھروسہ کسی کا نہیں ہے، لیکن سب کو یہ معلوم ہے کہ اگلا پل اگر رب العالمین نے دے دیا تو یہ اس کی نعمت ہے، اس کا رحم و کرم ہے، اس کا فضل ہے، نہیں تو ہمارا نہیں ہے. اور وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ روزہ آئے گا، رمضان آئے گا تو اتنی نعمت اتنی عبادتیں کریں گے، اس قدر روزے رکھیں گے، لیکن وہ اب اس دنیا میں یا تو نہیں رہے یا وہ اس لائق نہیں رہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے، ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا مقدر نہیں بنایا تھا. اسی لیے مسلمانوں، ان ایام کو غنیمت جانو اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ چلو. محاسبہ کرو اپنے آپ کا اور سنبھال لو اپنے آپ کو. ان ایام کو غنیمت جان کر اپنے گزرے ہوئے دنوں کو بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت، شرف قبولیت سے نوازوا لو. بنا لو اس لائق اپنے گزرے ہوئے دنوں کو بھی کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی شرف قبولیت سے نواز دے. کیونکہ جو کچھ ہم نے ایک اعمال اس میں کیے ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، اگر ہم نے اس کا ادراک، اس کا استدراک
اور اس کو آنے والے دنوں کو غنیمت جان کر ان میں نیک اعمال کیے تو اللہ رب العالمین ان کو بھی نیکیوں میں لکھ دے گا. لیکن اگر ہم نے ان کا ادراک نہیں کیا، ان کو ہم نے غنیمت نہیں جانا، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی رائے گا کر دے گا اور انہیں بھی رائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اب تمہاری زندگی میں رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ چلا ہے، اپنے خاتمے کی طرف رواں دواں ہے، آگے کی طرف قدم بڑھا چکا ہے. تو دیکھو کہ اب یہ دن بہت کم رہ گئے ہیں اور آنے والے جو دن ہیں وہ گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ مبارک ہیں، گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. لیکن اگر تم نے انہیں نہیں جانا، ان کی قدر نہیں کی، تو یقین رکھو کہ آنے والے دن تمہارے لیے وبال بن جائیں گے. مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر رات اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہر رات آزاد کرتا ہے. کسی رات کو اللہ رب العالمین نے مخصوص نہیں کیا، ہر رات اللہ رب العالمین نے آزادی، جہنم سے آزادی لکھی ان لوگوں کے لیے جو آزادی چاہتے ہیں، جو اس کی طلب میں آگے بڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے پیش کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا حساب لیتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، اپنے رب کی قدر کو جانتے ہیں اور اس کی کما حق و قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گرچہ وہ کیا نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین کو نہ تو کوئی انسان اس کی معرفت کے بقدر جان سکتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین کے اس کے حق کے بقدر اس کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے. اللہ رب العالمین اگر ہم سے ناراض ہو جائے مسلمانوں، جیسا کہا جاتا ہے، تو ہمیں زمین پر سانس لینے کا موقع نہیں مل سکتا. اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہو سکتا. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہم سے ناراض نہیں ہو سکتا. ہم اس کی ناراضگی کے سامان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں بار بار یہ مواقع دیتا ہے کہ اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کر لو، اسے ناراض مت کرو. وہ ناراض ایک بار ہو گیا تو مسلمانوں یاد رکھو، یہ دنیا تو کیا، سینکڑوں دنیا بھی تمہیں اگر نصیب ہو جائے، تم سکون اور اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکتے. سکون و اطمینان کی زندگی تمہیں میسر نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، ان بندوں سے جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہو، جنہوں نے اپنے رب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہو، اپنے رب کو اپنا رب حقیقی مانا ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکایا ہو، اس کے فرامین کے آگے اپنے آپ کو جھکایا ہو، اس کے فرامین کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہو. رب العالمین ہم سے کیوں ناراض ہوگا؟ اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں، اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں. رب العالمین نے تو گناہ یہ ابن آدم کا مقدر بنایا ہے. ابن آدم پر گناہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. رب العالمین نے خود کہلوایا اپنے نبی سے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم کا ہر فرد گنہگار ہے، ہر فرد گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے اور دنوں رات وہ گناہ کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرے. اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں مسلمان. اس لیے توبہ کرو، اس مہینے کے اندر خوب توبہ کرو. اور یہ یاد رکھو کہ یہ توبہ جو ہم کرتے ہیں، ہم جو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اپنی حاجتیں جو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو جو اس سے بیان کرتے ہیں، مسلمانوں یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے جو تقدیر بنائی ہے، وہ تقدیر ہمارے اپنی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ اچھی ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اس کے ہاتھوں میں قلم پکڑا دیا جائے اور کہا جائے لکھو اپنا مقدر، اور وہ لکھ لے اپنا مقدر، زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ لکھ لے، پھر اسے وہ دکھلا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، تو اپنے لکھے پر اس قدر نادم ہوگا کہ ان سب کو پھاڑ پھوڑ کر پھینک دے گا اور پھر وہی طلب کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا.
یہ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے وجود سے پہلے ہمارے حال کو اور ہمارے مستقبل کو سب کو جانتا ہے. ہمارے وجود سے پہلے ہمیں جانتا ہے. ہم تو اپنے کل کو جانتے ہیں, ہم کل کو دیکھ کر کوئی کام کرتے ہیں, لیکن رب العالمین کل گزرے ہوئے کل کو نہیں, آنے والے کل کو دیکھ کر کام کرتے ہیں. ہمارے لیے کل کیا مفید ہے, آنے والی زندگی میں کیا بہتر ہے, کون سی چیز ہمیں فائدہ دے گی, کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی, آنے والی زندگی میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا خیر ہوگا کیا شر ہوگا, اللہ رب العالمین اسے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے مسلمان. اس لیے ان ایام کو غنیمت جانو اور ان میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی مسلمانوں کو. وَكَيْفَ لَا يُبَشَّرُ الْمُؤْمِنُ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ, اور کیسے کوئی مومن جنتوں کے دروازے کے کھولنے کی بشارت نہیں دیا جائے گا. وَكَيْفَ لَا يُبَشَّرُ الْمُذْنِبُ بِغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ, اور کیسے کوئی گنہگار اس کو اس بات کی بشارت نہیں, خوشخبری نہیں سنائی جائے گی کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. وَكَيْفَ لَا يُبَشَّرُ الْعَاقِلُ بِوَقْتٍ تُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ, اور کیسے کوئی عقل مند انسان اس وقت کی بشارت میں خوشخبری نہیں سنایا جائے گا جس وقت میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے. وَكَيْفَ من أين يشبه هذا الزمان زمان, تو کیسے یہ زمانہ کسی دوسرے زمانے کے مشابہ ہو سکتا ہے, کیسے یہ دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں, ان کے مشابہ اور ان کے مثل ہو سکتے ہیں. یہ ان کے مشابہ اور مثل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اذا دخلت العشر الاواخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المئزر, کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل جاتی, لیکن جب عشر آخر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے, اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے, جگاتے, اللہ کی عبادت میں لگاتے, اس لیے کہ یہ مہینہ ہے قرآن اور قیام کا, صدقہ اور صیام کا, عطف و احسان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجره شيئا, کہ یہ وہ دن ہے کہ جس نے اگر کسی روزے دار کو افطار کرایا تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا, مگر روزے دار کے اجر سے کچھ کم نہ کیا جائے گا. تو مسلمانوں آگے بڑھو, غریبوں مسکینوں اور اپنے رشتہ داروں کو افطار کراؤ, اور جو تمہیں افطار کرائے اس کو دعا دینا نہ بھولو. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ, یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ان لوگوں کو جنہیں کوئی افطار کرائے. افطر عندکم الصائمون, تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ افطار کیا. وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ, اور تمہارے کھانوں کو نیک اور متقی لوگوں نے کھایا. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور تمہارے اوپر فرشتوں کی رحمت اور ان کی طرف سے دعائیں نازل ہو. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سکھلائی جن لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے. ان لوگوں کو دعا دو مسلمانوں جو تمہیں روزہ افطار کراتے ہیں, چاہے وہ خود تمہاری مائیں بہنیں ہوں, خود تمہاری اولاد ہوں, خود تمہارے اپنے بھائی بہن ہوں, خود تمہارے اپنے لوگ ہوں, سب کو دعا دو اور سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر شریک کرو. مسلمانوں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی دن نہیں نکلتا مگر وہ اعلان کرتا ہے کہ یا ابن آدم انا خلق جدید وعلی عملک شہید, میں نیا دن ہوں, میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں اور تمہارے عمل پر گواہ ہوں. فتزود منی, تو مجھ سے اپنا توشہ اختیار کر لو, مجھ سے اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر لو. فإنی اذا مضیت لا اعود,
اس لیے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ دنیا اسی کا نام ہے مسلمانوں، ہر صبح آتی ہے چلی جاتی ہے، اور وہ یہی اعلان کرتی ہے کہ میں خلق جدید ہوں اور تمہارے عمل پر گواہ ہوں، میں نئی مخلوق ہوں، نیا دن ہوں، نئی صبح ہوں اور تمہارے عمل پر گواہ ہوں، اور میں جب لوٹ کر چلی جاؤں گی تو میں واپس آنے والی نہیں۔ ہر دن انسان یہ تمنا کرتا آنے والا دن کل سے بہتر ہو۔ یہ تمنا انسان کی بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں مسلمانوں آنے والا دن اگر ہمارے پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے تو مسلمانوں ہم نے رمضان کے حق کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے۔ اس لیے ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر بناؤ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ایک لمبا فترہ گزارا اور کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ وہ پچھلے دن سے زیادہ اگلے دن نیکیاں کرنے میں تیز نہ رہے ہوں۔ سبحان اللہ، کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ وہ اگلے دن پچھلے دن سے زیادہ تیز نہ رہے ہوں نیکیاں کرنے میں۔ کون سے اعمال تھے جو وہ کرتے تھے؟ وہ زندگیوں میں برکت تھی۔ ایک رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 15 بار سے زیادہ اٹھتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، حدیثوں کی تصحیح کرتے ہیں، لکھتے ہیں، مٹاتے ہیں، حذف کرتے ہیں، اور اس سے پہلے غسل کر کے نماز استخارہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیسے مسلمانوں، کیسے وہ زندگی میں برکت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں ایک مہینے کے اندر 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کیسے مسلمان؟ عثمان بن عفان رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے کھڑے ہوتے تھے اور فجر تک قرآن کو ختم کرتے تھے۔ کیسے مسلمان، کیسے ختم کرتے تھے؟ ہم تو سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں صرف قصے کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت میں لوگوں نے عمل کیا ہے اور تجربہ کیا ہے۔ اور وہ انسان جو ایک مہینے میں قرآن ختم نہ کرے، فقہاء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ اسے ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن کو ہجر کر دیا، جس نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا۔ قرآن کو ایک مہینے میں مسلمانوں ایک مرتبہ ختم کرنا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو مسلمانوں 3 دن 5 دن کافی ہے قرآن ختم کرنے کے لیے۔ اتنا قرآن سے لگاؤ رکھو مسلمانوں کہ 3 دن اور 5 دن کافی، نہیں تو بہت زیادہ تو 7 دن، اس سے آگے نہیں۔ 7 دن ہمارے دنوں میں مسلمانوں حساب لگاؤ 1440 منٹ ہے ایک دن کے اندر، اور ایک مصحف کے اندر تقریباً 600 کچھ 4 یا 5 صفحے جو عام مصحف ہوتی ہے تحفیظ والی 604 یا 606 صفحے ہوتے ہیں۔ ہمارے دن کے اندر 1440 منٹ، قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے میں بہت دھیرے جو پڑھے گا تو 3 منٹ جو بہت دھیرے پڑھے گا، اور جو حفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے 1 منٹ کافی ہے۔ 1 منٹ بہت ہے، 20 منٹ میں ایک پارہ آرام سے انسان پڑھ لیتا ہے، 60 منٹ میں 3 پارے۔ حساب لگاؤ مسلمانوں، اور حساب لگا کر اپنی زندگی کو گزارو۔ کیا ہم اپنی زندگی، اپنے دن و رات میں سے 1 گھنٹہ 1440 منٹ سے 60 منٹ نہیں نکال سکتے قرآن کے لیے؟ ایک دن میں 60 منٹ، کیسا دن ہے، کیسا وہ دن ہے جس دن میں ہمارے لیے قرآن کے لیے وقت نہ ہو مسلمان۔ دنیا کے لیے وقت ہے، دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے، مگر اللہ رب العالمین سے محو گفتگو ہونے کے لیے وقت نہیں مسلمانوں۔ اللہ سے کلام کرنے کے لیے وقت نہیں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں، ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں جن میں جنت کی بشارتیں ہیں، جن میں جہنم سے وعید ہے، جن میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو یا بد لوگوں میں سے ہو، جن میں ہمارے اوپر مہریں لگائی جا رہی ہوں، ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ راتیں دی ہیں تاکہ ہم
اللہ کو پکارے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، جو رمضان میں قیام اللیل کرے، پورا رمضان قیام اللیل کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان المبارک میں جو کام کرنے ہیں جنہیں چھوڑنا نہیں چاہیے مسلمانوں، ان میں سے ایک روزہ ہے، دوسرا قرآن کی تلاوت ہے، تیسری چیز دعا ہے، چوتھی چیز صائم کو افطار کرانا ہے، پانچویں چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، چھٹی چیز قیام اللیل ہے. یہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ان رمضان کے دنوں میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے دنوں میں کیے جانے والا عمل، اس کا اجر کتنا بڑھاتا ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے الا الصوم فانا اجزی بہ، مگر روزہ تو وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور روزے کی حالت میں کیے جانے والا ہر نیک عمل اس کا یہی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو خاص کیا ہے اللہ رب العالمین نے. تو روزے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ برابر عبادت میں ہوتا ہے. صبح سے لے کر مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک وہ برابر عبادت میں ہوتا ہے. بدنی عبادت، ذہنی عبادت، اور زکوٰۃ دے تو مالی عبادت، اور نماز پڑھے تو ہر طرح کی عبادت، صدقہ کرے تو مالی عبادت، ہر طرح کی عبادت مسلمانوں، معنوی عبادت، حسی عبادت، ہر طرح کی عبادت میں ایک مسلمان رمضان کے دنوں میں زندگی گزارتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے رات میں ایک عبادت ہمیں عطا کی تاکہ ہم وہ عبادتیں رات میں کر کے اپنے آپ کو رات میں بھی عبادت سے الگ نہ کریں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو جو رمضان میں قیام اللیل کرے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور قیام اللیل کو، لیلۃ القدر کو ہمیں ڈھونڈنا ہے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 5 طاق راتیں جن میں نہیں ڈھونڈنا ہے ان کے چھوڑ دینا ہے، نہیں، ان میں بھی عبادتیں کرنی ہے تاکہ ہم پورے رمضان عبادت کرنے والوں میں سے بھی رہیں اور لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرنے والوں میں سے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا کرے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اپنے ان بندوں میں سے بنائے جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد کر دیا. یہ وہ دن ہیں جن میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو مخاطب جب کیا جاتا ہے تو رب العالمین سنتا ہے اور عمل کرنے والوں کا بدلہ اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے. الدعاء دعا فالدعاء یا عباد اللہ. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے طلب کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اذا سألك عبادی انی فإنی قریب امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا. اللہ رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے مسلمانوں، کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ امن یجیب المضطر اذا دعا. إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ رب العالمین کے نیک ناموں کے ذریعے، اس کی اچھی صفات کے ذریعے اس سے اپنی حاجتوں کو مانگو مسلمانوں، اپنی ضرورتوں کو مانگو، اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے پیش کرو، اپنے گناہوں کا پٹارا کھول کر اس کے آگے رکھ دو. الہ العالمین ہم تو گنہگار ہیں،
خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اگر معاف کرے گا تو تو کرے گا، اور نہیں کرے گا تو تو نہیں کرے گا، اور تو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ معاف کرنا تیری صفت ہے، تو مجھے معاف کرے گا اور ضرور بھی ضرور کرے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے لو اتیتنی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم اگر زمین اور آسمان کے برابر تم گناہ لے کر آؤ تو میں تمہارے پاس زمین اور آسمان کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، صرف شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، ہم نے شرک نہ کیا ہو، ہم نے اپنے گناہوں پر توبہ کیا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور معاف کرے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہ کرے، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھلائی تھی اس وقت جب آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی جب میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا کروں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی دعا سکھلائی تھی مسلمانوں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو ہے، تیری صفت ہے معاف کرنا، تو معاف کرے گا، اور تجھے معاف کرنا پسند ہے تو تو معاف ضرور کرے گا، ہمیں بھی معاف کرے گا۔ کیسی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان یہ جو جانتا ہو کہ اس کا رب عفو ہے، اس کا رب غفور الرحیم ہے، اس کا رب شکور حلیم ہے، اس کا رب تواب الرحیم ہے، اور پھر وہ اپنے رب کے درمیان میں حاضر نہ ہو، وہ یہ سوچے کہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں، مجھ سے گناہ بہت ہوئے ہیں، میں نے ظلم بہت کیا ہے، میں نے بہت کچھ گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے گناہ، ہمارے گناہ، پوری دنیا کا گناہ کچھ نہیں ہے۔ جس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پٹارے کو کھول کر رکھو گے، رب العالمین تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جو تم اپنی زندگی میں سوچ نہیں سکتے۔ ضرورت ہے اپنے آپ اپنے رب کے سامنے حاضر کرنے کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہچانیں اپنے رب کو، اس کی قدر کریں، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ سیکھیں، کیسے اس کی مغفرت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں یہ جانیں۔ مسلمانوں، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فالصائم فی لیلہ ونہارہ فی عبادہ ویستجاب دعاؤہ فی صیامہ وعند فطرہ فہو فی نہارہ صائم صابر وفی لیلہ طاعم شاکر، کہ ایک روزے دار اپنے دن و رات میں عبادت میں ہوتا ہے، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں بھی، دن میں بھی، اور خصوصاً افطار کے وقت بھی، افطار سے پہلے بھی اور پورے دن میں بھی صائم کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ فَهُوَ فِي نَهَارِهِ صَائِمٌ صَابِرٌ، تو اپنے دن میں روزے کی حالت میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، وفی لیلہ طاعم شاکر، اور اپنی راتوں میں کھانا کھلانے والا اور شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک روزے دار کی صفت امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرو مسلمانوں، صدقات کرو اس مہینے کے اندر، ان ایام کے اندر صدقے کی بہت زیادہ تاثیر ہے مسلمانوں، بیماری سے شفا میں اور مصیبتوں کے ٹلنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریض کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے، صدقہ دے کر اپنے مریض کا علاج کرو۔ یہ نہ بھولو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حق رہ گیا ہو ہمارے مال کے اندر جو ہم نے نہ نکالا ہو، جس کی وجہ سے یہ مرض آیا ہو، تو یہ مرض صدقے کو ادا کرو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ الہی تیرے لیے نکال دیا، اگر کوئی حق باقی رہ گیا تھا تو اس حق کو پورا کر دے، اور اگر تیری یہ منشا تھی کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ خرچ کریں تیری راہ میں تو وہ بھی میں نے کر دیا، تو قبول کر لیا، تو میرے مریض کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، کہ
صدقے کی بہت عجیب تاثیر ہے مصیبتوں کے دور کرنے میں، اور یہ چیز ہر عام اور خاص اچھی طرح سے جانتا ہے، اور زمین کا ہر فرد اس بات کا مقر ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو تجربہ کر کے اس کو آزما کر دیکھا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باکروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبتیں یہ صدقے تک نہیں پہنچ سکتی، صدقے سے خطا نہیں کر سکتی، مصیبتیں صدقے کے آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ صدقہ یہ مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریض کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، کبھی نکال کر تو دیکھو اس مال کو جو بہت عزیز ہے، اور طلب کرو رب العالمین سے شفا کو جس طرح طلب کرتے ہو قرآن سے شفا کو۔ ہم نے تو قرآن سے شفا طلب کرنا چھوڑ دیا، وہ طریقہ ہی ہم نے نہیں سیکھا۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے، معوذتین کے ذریعے، ہم نے آیت الکرسی کے ذریعے ہم نے شفا طلب کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم تو پہنچ گئے ان لوگوں کے پاس جو خود ہی محتاج ہیں، جو خود ہی فقیر ہیں، جو خود ہی قلاش ہیں، جو خود ہی مجبور ہیں۔ ہم نے تو ان کو اپنا سہارا بنا لیا جو خود ہی سہارے کے محتاج۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مصیبت آئی ہے تو ہم مسجدوں سے دور ہو جائیں گے تو ہمیں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں یاد رکھو، مصیبتیں تب زیادہ آتی ہیں جب انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، مصیبتیں تب نہیں آتی جب انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ انسان اپنے رب سے جب قریب ہوتا ہے تو رب العالمین آزماتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اور مسلمان جب اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو رب العالمین امتحان لیتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب مسلمان جب اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو رب العالمین اس کو پاک کرتا ہے کہ اس کے اندر جو کمی رہ گئی تھی وہ ختم ہو جائے۔ مسلمانوں مسجدوں کو بند کر کے یہ نہ سوچنا کہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، یہ نہ سوچنا مسلمانوں کی نمازوں کو خراب کر کے کہ ہم بہت اچھا کام کریں۔ نہ مسلمانوں، نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھائی ہے، اور متراص صفوں کو قائم کر کے اس طرح جس طرح فرشتے اللہ رب العالمین کے آگے صف لگاتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں جب سامنے سارے ہر طرح کے حربے، ہر طرح کے اسلحے موجود ہوتے ہیں، اور خدشہ ہوتا ہے کہ ابھی دشمن کی فوج حملہ کر دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہ، صف بنوائی اور سیدھی کی اور پھر نماز پڑھائی سب، اور یہ خوف کی نماز کہتے ہیں، خوف کی۔ اور جب عزیمت ساقط ہوتی ہے، یعنی صف بنا کر نماز پڑھنا، تو اپنے گھروں میں نماز پڑھنا رخصت آ جاتا ہے۔ یہی ہے حق، یہی ہے اصل نماز قائم کرنے کی، اور اللہ رب العالمین سے اپنا لو لگانے کی۔ یہ نہ سوچو مسلمانوں، طاعون امواس جنہیں ہم جانتے ہیں، سنا ہے جن کے بارے میں، وہ طاعون جس نے بڑے بڑے صحابیوں کو اپنے اندر لے لپیٹا تھا، اس طاعون کے اندر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، صفوں کو بنا کر نماز پڑھواتے ہیں۔ امامت کرتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ہر قول و فعل سے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ رب العالمین کے دربار کے میں جب کھڑے ہوں گے رب العالمین ہمارا بھی حساب لے گا، اور ہم ہمارے قول و فعل پر جس نے عمل کیا اس کا بھی حساب لے گا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ہمارے سیئات کو رفع کر دے، الہ العالمین تو ہر پریشانی کو ہم سے دور کر دے، ہر مصیبت سے ہمیں نجات عطا کر دے، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری تراویحوں کو قبول کر لے، الہ العالمین تو ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول کر لے، الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں،
تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ الہ العالمین تمہارے خالی دامنوں کو نہ دیکھ، الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، تم سب کو معاف کر دے۔ ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے الہ العالمین تو ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم ہر مسلمان سے کی پریشانی کو دور کر دے، ہر مسلمان سے مصیبت کو دور کر دے، ہر مسلمان سے آزمائش کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں الہ العالمین تو ان کو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھ، ہر قسم کی آزمائشوں مصیبتوں سے دور رکھ۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں الہ العالمین تو ہمارے خالی دامنوں کو بھر دے۔ الہ العالمین اپنے گناہوں کا پٹارا لے کر تیرے آگے حاضر ہیں، دن و رات گناہ میں ملوث الہ العالمین، لیکن تیری مغفرت کی امید میں تیرے آگے حاضر ہیں۔ الہ العالمین تو نے کہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور تجھ سے زیادہ سچا کون ہے؟ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله